مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال متهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. نہایتی وجب الاحترام مطلمقام حضرت علامہ مولانا مفتی بخش ہزاروی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور دیگر علماء اہل سنت، مہمانان گرامی قدر، ثناخان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اساتذہ کرام، عزیز طلباء اور عظیم عوامی اہل سنت، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ مقدسہ میں نذرانہ درود و سلام خالق کائنات کا بے پایہ کرم ہے اور اس کی خصوصی مہربانی ہے کہ اس نے ہم سب کو پیارے محبوب علیہ السلام دی امت اندر پیدا فرمایا، اور خالق کائنات کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے اپنی توفیق اور اپنے محبوب علیہ السلام کے توسط سے ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے مالامال فرمایا، اور اس کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان پہ زندہ رکھے اور ایمان پر ہی موت عطا فرمائے، ایماندار عادل سربراہ عطا فرمائے، اور آخری سانس تک غیروں کی محتاجی سے محفوظ فرمائے اور اپنا ہی محتاج رکھے۔ اس دعا کے بارے میں ہر سال آپ کو یاد دہانی کراتا رہتا ہوں، یہ دعا کو اپنا معمول بنا لیں، جبکہ آپ نے اس کو اپنا معمول بنایا نہیں ہوا۔ اگر میں آپ کے ہاتھ کھڑے کرواؤں کہ کس کس نے معمول بنایا تو یہ مناسب نہیں ہے، لیکن یہ ہے اہل علم تشریف فرما ہے، جس طرح نماز روزہ فرض ہے اور صاحب استطاعت پر حج اور زکوٰۃ فرض ہے، یا اس کے علاوہ کچھ اور فرائض ہیں، اس طرح یہ دو دعائیں کرنا بھی فرض ہے۔ کیا یہ دو دعائیں کرنا بھی فرض ہے؟ اگر آپ یہ دعا نہیں کریں گے تو گناہگار ہوں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے فورد علیکم دعاءان، فورد علیکم دعاءان، دو دعائیں کرنا تمہارے اوپر نماز روزے کی طرح فرض ہے۔ اور الحمدللہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آقا علیہ السلام نے یہ دو دعائیں فرض کیوں کی ہیں۔ آقا علیہ السلام نے اپنی امت کی محبت میں کی ہیں، پیار میں، فکر میں۔ آقا علیہ السلام کے دامن میں اپنی امت کا غم ہے، اور یہ بھی یاد رکھیں نبی علیہ السلام کی امت کا دل میں غم رکھنا یہ نبی کی محبت ہے۔ میں نے آقا علیہ السلام کی محبت کے جو تقاضے پڑھے ہیں وہ 10 بھی پڑھے ہیں، 20 بھی پڑھے ہیں، 15 بھی پڑھے ہیں، جو محبت کے تقاضے ہیں۔
لیکن سب سے زیادہ جس پر ہمارے اسلاف، ہمارے اکابرین، ہمارے متقدمین اہل علم جس پر متفق ہیں وہ 10 ہیں۔ کتنے؟ 10 تقاضے ہیں آقا علیہ السلام کی محبت کی، اور ان میں سے ایک محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کی امت کا دل میں درد رکھنا، غم رکھنا، یہ آقا علیہ السلام کی محبت کا تقاضا ہے۔ اور اگر یہ نہیں رکھیں گے تو یوں سمجھو کہ آپ نے آقا علیہ السلام کی محبت کا حق ادا نہیں کیا ہے، وگرنہ المحبت اثار المحبوب علی غیرہ، اگر یہ عمل ہمارے دامن میں نہیں آتا ہے تو ہم اپنے دعوے میں کذاب ہیں، جھوٹے ہیں۔ کس طرح ہم اپنے آقا علیہ السلام کی محبت کا دعویٰ کر سکتے ہیں؟ اور یقیناً اس میں شک نہیں ہے، گو آپ نے اس کو اپنی زندگی کا معمول نہیں بنایا، ایک علیحدہ حصہ ہے، لیکن آقا علیہ السلام نے اپنی امت کے فکر میں کتنی پیاری بات اور کتنی خوبصورت نعمت اور تحفہ اپنی طرف سے عطا کیا ہے کہ میری امتی جب سکرات موت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اس وقت شیطان کا ایمان پر بڑا شدید حملہ ہوتا ہے، اور ان لوگوں کو قبروں سے اٹھا کے پوچھو کہ وہ کس حال سے گزرے ہیں، موت کا دروازہ، موت کے دروازے سے کس طرح وہ گزر کر گئے، یہ انہیں پتا ہے، ہمیں ابھی اس کا علم نہیں ہے، ہم اس وقت مغالطے میں ہیں۔ اہل علم تشریف فرمائے، آپ کے اندر بڑے بڑے اہل علم بیٹھے ہیں، اہل مطالعہ بیٹھے ہیں، کتابوں کا مطالعہ کر کے دیکھیں، بڑی بڑی ہستیاں جو جنتی ہو کر رو رو کر گئے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کے اور اپنے لیے روزے کی افطاری کا سامان لینے گئے ہیں، پیچھے آئے تو موت واقع ہو گئی۔ پھر جن کے لیے جنت کی حوریں آئیں، کیا؟ جن کو غسل دینے کے لیے جنت کی حوریں آئیں، اور سید الملائکہ جیسے، اسرافیل جیسے، میکائیل جیسے جنازے میں شریک ہوئے، اور جب سارا معاملہ ہو گیا، قبر تیار ہو گئی، سارے واپس چلے گئے، تو عرض کیا باری تعالیٰ میں تو گیا ہوا تھا، والدہ سے کوئی 2 باتیں بھی نہیں کر سکا، تو مہربانی فرما میری والدہ کو زندہ کرو، میں 1-2 باتیں تو کر لوں۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ زندہ ہوئیں۔ یہ نہیں کہ قبر شک ہو گئی، قبر کھل گئی، نہیں، اندر سے آواز آ رہی ہے عالم برزخ سے، زندہ ہو گئی۔ تو پہلا سوال کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات کر رہا ہوں میں، کسی عام آدمی کی بات نہیں کر رہا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امی جان سر اتنا بتایا کہ یہ قبر کے اندر کا حال کیا ہے؟ فرمایا بیٹے وہ بڑی دور کی بات ہے، وہ بڑی کیا؟ ماں کہہ رہی ہے وہ بڑی دور کی بات ہے، یہ وہ ماں ہے جس کے نام پر رب نے ایک سورت نازل فرمائی، سورت مریم، بے موسم پھل آ رہے ہیں، بغیر خامت کے بیٹا پیدا ہو تو پاک دامنی کی رب گواہیاں دے رہا ہے، اتنا مرتبہ، اتنی عظمت اور رفت۔ تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے امی جان قبر کا حال کیا، فرمایا بیٹے وہ بڑی دور کی بات ہے، مجھ سے یہ پوچھ کہ موت کا دروازہ کیسا ہے۔ یہ باتیں سننے کے لیے نہیں ہے، یہ سالانہ پروگرام ہے، یہ حلقہ علم ہے، یہاں سے قرآن سنت کی تعلیمات کے جو ہیرے مل رہے ہیں ان کو قدر دیں، ان ہیروں کی قیمت کا پتہ چلنا ہے دنیا سے جانے کے بعد، قدر کریں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ اگر گھر کے اندر علم دے رہا ہے، وہ کرنا اہل علم سے پوچھیں، علم تو گھر میں ہے ہی نہیں، علم تو ہے ہی سفر میں۔ پڑھو محدثین مفسرین کو، ائمہ فقہا کو، ائمہ مجتہد کو پڑھو۔ میرے اپنے امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کتنے بڑے امام گزرے ہیں، پتہ ان کے کتنے استاد تھے۔ آج ہم تو ایک استاد پکڑ کے قرآن صحیح نہیں کر رہے یا قرآن نہیں پڑھ رہے۔ اللہ کے بندے کیا قرآن پڑھنے کے بغیر تو قبر میں چلا جائے گا؟ غور کر میرے بزرگ اور میرے ساتھی، غور کر، کیا قرآن پڑھنے کے بغیر قبر میں چلا جائے گا؟ ہائے ہائے، نبی پاک سے ملاقات ہونی ہے، رب کے دربار میں جانا ہے، رب کا کلام بھی نہ پڑھ سکے، شرماؤ نہ محترم، کل سے شروع کرو۔ آقل حضرت امام صاحب کے امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے پتہ کتنے استاد تھے؟ 4000۔ کتنے؟ پتہ چلا نا کہ یہاں ایک فقہ کے استاد ہیں، فوراً چلے گئے، یہاں حدیث کے وہاں چلے گئے، وہاں تصوف کے وہاں چلے گئے، سفر میں رہے۔ اور وہ امام پوری دنیا میں جو حنفی ہیں، احناف
80% ہیں، عبرت کریں. اور آج امام اعظم ابو حنیفہ ہو رہی ہے. پوری دنیا میں امام صاحب کا ایک نام ہے. اور آقا علیہ السلام نے بھی یہاں تک فرمایا کہ اگر قیامت کو پاؤ گے تو نعمان بن ثابت کے علم کے پاس پانا مجھے. معمولی مقام ہے. 4000 استاد ہیں. آج تو ایک استاد بھی پکڑ کے قرآن صحیح نہیں کر. بہرحال یہ آپ کی قسمت مقدر، میں اس میں کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ میں جس موضوع پہ 1-2 باتیں کرنی وہ رہ جائیں گی. تو میں پیغام دے رہا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے کہا کہ بیٹے وہ بڑی دور کی بات ہے، مجھ سے یہ پوچھو کہ موت کا دروازہ کیسا ہے. پوچھ امی جی کیا ہے؟ کہ لیں گے جب ملک الموت، موت کا فرشتہ میرے پاس آیا نا تو اس نے سلام کیا مجھے اور بڑے ادب کے ساتھ آیا ہے. بڑے جملوں پہ غور کریں. کہ لیں گے وہ بڑے ادب کے ساتھ آیا، بڑے پیار سے آیا ہے. اس نے مجھے کیا پہلے کہا ہے؟ سلام کہا ہے. ادب سے آیا ہے، جملے پہ غور کریں. ادب، تعظیم، پیار کے ساتھ آیا، سلام کیا ہے. اور اس کی آواز میں اتنی دشت تھی کہ میرا کلیجہ پھٹنے کو جا رہا تھا. ابھی روح نکلی نہیں، شروع نہیں ہوئی. اس کی آواز میں اتنی دشت تھی کہ میرا کلیجہ پھٹنے کو جا رہا تھا. اور جب روح نکل گئی تو جو روح نکلنے کے بعد کڑوا پن جو میرے گلے میں ہے نا، میرے بیٹے یہ قیامت تک کڑوا پن نہیں جائے گا. بیٹے تو نے تو قبر کی بڑی دور کی بات کی. اس لیے محترم تیرے اور میرے آقا علیہ السلام نے تیری اور میری محبت میں یہ بات کی ہے کہ میں نے فرض کر دی ہے کیونکہ سکرات موت کے وقت شیطان کا شدید حملہ ہوتا ہے. تو نے دعا کرنی شروع کر دینی ہے. دعا کرنی، اور دعا بھی اس طرح نہیں کرنی کہ مجھے، بلکہ دعا بھی اس طرح کرنی کہ ہم سب کو، ہم سارے بولیے، ہم سب کو ایمان پہ زندہ رکھ اور ایمان پر ہی موت عطا فرما. کیا؟ ایمان پر زندہ رکھ اور ایمان پر ہی موت عطا فرما. ایماندار عادل سربراہ عطا فرما. اس لیے محترم یہ دعا اس لیے محترم آج کے بعد خود بھی دعا شروع کر دو. اور قبولیت کی 25 گھڑیاں جو میں نے پڑھی ہے، باقی اہل علم سٹیج پر تشریف فرمائیں، انہوں نے زیادہ بھی پڑھی ہوں گی. میں تو ایک ادنا سے طالب علم ہوں. میں نے کتنی گھڑیاں پڑھی ہیں؟ 25. کتنی؟ اور ان میں سے ہر اذان کے بعد قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے 5 وقت روزانہ. اور ہر 8 دن کے بعد مولانا صاحب کی عربی کی دونوں خطبوں کے درمیان جو بیٹھتے ہیں وہ بھی قبولیت کی گھڑی ہے. یہ میں نہیں کہتا کہ رب سے نہ مانگو، لیکن میں یہی عرض کروں گا، میرا تو مشورہ یہ ہے کہ کچھ نہ مانگو. رب سب کچھ دے رہا ہے، اس نے دینا ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس کی ذمہ داری ہے. لیکن یہ چیز ضرور مانگو کہ یا اللہ ہم سب کو. یہ بھی نہیں کہنا کہ مجھے. کیوں؟ اگر تو اپنے لیے دعا کرتا ہے تو قبولیت کی سند نہیں ہے. قبولیت کی سند نہیں، گارنٹی نہیں ہے. لیکن ہاں آقا علیہ السلام نے فرمایا تو اپنے بھائی کے لیے دعا کر، میں گارنٹی دیتا ہوں تیری دعا قبول ہو. نمبر 1. نمبر 2، اگر تو کہے کہ یا اللہ مجھے معاف فرما، کیا ہمیں مجھے معاف فرما. میں یہ نہیں کہتا کہ رب معافی نہیں دے گا. یقین ہونا چاہیے، امید نہیں. امید مخلوق کے لیے ہوتی ہے، یقین رب کے لیے ہوتا ہے. بولیے، امید کن کے لیے ہے؟ مخلوق کے لیے، کہ مجھے اس پر امید ہے. اللہ تعالیٰ پر امید نہیں ہے، اللہ کی ذات پر ہمیں یقین ہے. لیکن آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بھی گارنٹی ہے. اگر تو کہتا یا اللہ مجھے معاف فرما تو گارنٹی نہیں ہے. یقین ہے کہ معاف کرے گا لیکن گارنٹی. لیکن جب تو اپنے بھائی کو معاف کرتا ہے تو میرا آقا نے فرمایا رب تجھے معاف فرما دے گا. یہ گارنٹی ہے. یہ کیا ہے؟ اور ایک اور مثال دیتا ہوں. یہ جو حج کرنے جاتی ہے نا، اس حج کی قبولیت کی سند گارنٹی نہیں ہے. لیکن اپنے والدین کو، دونوں کو یا ایک کو، ان کے چہرے کو محبت کی نگاہ سے دیکھو تو آقا نے صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرمایا کہ حج، فرمایا مقبول حج کا سوال. یہ میں سے تین مثالیں دی ہیں. کتنی؟ 3. اپنی دعا گارنٹی نہیں ہے. بھائی کے لیے دعا کرے تو گارنٹی ہے. اپنی معافی کی گارنٹی نہیں ہے. بھائی کو تو معاف کرے گا تو رات کو سوتے وقت کہنا کہ یا اللہ میں نے سب کو معاف کیا. آقا علیہ السلام فرمایا میرے رب نے مجھ سے فرمایا مجھے اپنی عزت و بزرگی کی قسم، جب میرا بندہ میرے بندے کو معاف کرتا ہے میں اس کو معاف کروا دیتا ہوں.
روزانہ گارنٹی ہے، اور جن کے والدین حیات ہیں، زندہ ہیں. تفسیر روح البیان میں 1 سے لے کر 1000، 1000 سے لے کر 1 لاکھ تک کی روایت ہے. وہ تو حج ایک ہے نا، اور ہوتا بھی ایک ہی ہے، 2 حج نہیں ہے. اگر کوئی شخص کہتی میرے پاس بڑی رقم ہے ابھی حج کر کے آتا ہوں، تو کیسے حج ہو جائے گا؟ وہ مخصوص دن ہے. لیکن آقا علیہ السلام نے فرمایا 1 دفعہ دیکھ مقبول حج. صحابہ بولے آقا اگر 1000 مرتبہ دیکھے تو میرے آقا نے پھر 1000 کی بات نہیں کی. تفسیر روح البیان میں روایت موجود ہے، میرے آقا نے فرمایا تو 1000 کی بات کرتا ہے. فرمایا والذی نفس بیدہ، مجھے اللہ تعالیٰ کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تو 1 لاکھ بار بھی تک تو 1 لاکھ مقبول حجوں کا ثواب گارنٹی ہے. اس لیے محترم اللہ تعالیٰ اتنی بڑی ہستی ہے. اور وگرنہ ہمارا مزاج تو یہ ہے، استاد شاگرد کو کہہ رہا ہے، والدین اولاد کو کہہ رہی ہے، پیر مرید کو کہہ رہا ہے، بڑا چھوٹے کو کہہ رہا ہے. میں نے تجھے کہہ دیا نا، میں دوبارہ نہیں کہنا. یہ ہمارا مزاج ہے کہ میں تمہیں کہہ دیا نا، میں دوبارہ نہیں کہنا. لیکن وہ کتنی بڑی ہستی ہے، اس نے پورے قرآن مجید میں 1 مرتبہ نہیں کہا کہ نماز قائم کرو یا نماز پڑھو. پہلے پارے سے لے کر آخری پارے تک بار 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 سینکڑوں بار اس نے یاد دہانی کرائی ہے کہ میرا بندہ بھول نہ جائے. تو محترم خود بھی یہ دعا کر، فکر کر. پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا تو مانگتا رہے تو کسی وقت بھی تیری دعا قبول ہو سکتی ہے. تو جب تیری دعا قبول ہو گئی تو پھر میرا آقا نے فرمایا تو زندہ بھی رہے گا تو ایمان پر، مرے گا بھی تو ایمان پر. یہ میں نے آپ کو یاد دہانی کروا دی ہے کہ خود بھی دعا مانگو، گھر والوں کو تعلیم دو، دوست احباب کو تعلیم دو، کنجوسی نہ کرو، بخیلی نہ کرو، فکر کرو. اگر تیرے اور میرے نبی کو فکر ہے ہمارا تو ہم فکر نہیں کر سکتے یار. اگر نبی کو ہمارا غم ہے، ان کے دل میں غم ہے، تو ہم بھی اپنے لیے اپنے دلوں میں غم رکھیں. اپنے اللہ کو سب کو سلامت رکھے. اور دوسرا پیغام جو میں آپ کو یاد دہانی کرا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بغیر وضو نہ رہا کریں. یہ میں دوسری یاد دہانی کرا رہا ہوں کہ بغیر وضو نہیں رہنا. میں پڑھ رہا تھا کہ صحابی جنگل میں تھے تو راستہ بھول گئے، راستہ نہیں مل رہا تھا تو بڑے پریشان ہوئے. دائیں بائیں دیکھا تو کوئی شے نظر نہیں. آخر کار ایک پادری کا مکان نظر آیا. کس کا؟ پادری کا. یہ جو عیسائیوں کے پادری ہوتے ہیں، یعنی جس طرح ہمارے علماء ہوتے ہیں، وہ لکھا ہوا تھا، اوپر سلیب بنی ہوئی تھی. دروازہ کھٹکھٹایا لیکن وہ اندر سے باہر نہیں آیا. لیکن آپ وہیں بیٹھ گئے تو کسی وقت تو نکلے گا، کیونکہ یہ جنگل میں رہ رہا ہے، اس کو راستے کا پتہ ہوگا. مجھے تو مل نہیں رہا. آخر کار اس نے کافی دیر کے بعد دروازہ کھولا تو ملاقات ہوئی، تعارف کروایا. تو پادری سے آپ نے فرمایا کہ آپ بڑی دیر کے بعد نکلے، سوئے ہوئے تھے کہ یہاں کہیں مصروف تھے. یہ میں پادری کی بات کر رہا ہوں، حدیثوں کی طرف نہیں جا رہا. وہ میرے ساری آپ کو سنائی ہوئی ہے الحمدللہ. بہت اس بڑے فضائل وضو کے جتنے بھی کہہ لیں. پادری کہتا ہے کہ میں سویا ہوا نہیں تھا، میرا مکان جنگل میں ہے، مجھے کیا پتا میرے دروازے پہ دشمن کھڑا ہے یا سجن کھڑا ہے. میری تیاری نہیں تھی. میری تیاری نہیں تھی. جب میں نے تیاری کر لی ہے تو پھر مجھے کوئی ڈر نہیں رہا. یہ پادری کہہ رہا ہے جب میں نے تیاری کر لی پھر مجھے کوئی ڈر نہیں رہا کہ دشمن ہے یا سجن ہے. صحابی پوچھتے ہیں کہ تیاری کیا تھی؟ ہائے ہائے کیا؟ اس نے کہا تیاری پتہ کیا ہے، میں وضو میں نہیں تھا. پادری کہہ رہا ہے ہم تو مسلمان ہیں نا، میں وضو میں نہیں تھا. کیونکہ ہم نے پہلی کتاب آسمانی کتابوں میں پڑھا ہے کہ جب بندہ وضو کر لیتا ہے تو رب اس کے ساتھ ہو جاتا ہے. رب اس کے، اے امت مسلمہ، اس کائنات میں کوئی سپر طاقت نہیں ہے، کوئی امیر ملک نہیں ہے. تجھ سے بھی بڑا کوئی امیر ہے، تجھ سے بڑی کوئی سپر طاقت ہے؟ وہ تو پوری دنیا کے غیر مسلموں کے پاس نعمت نہیں ہے جو تیرے پاس نعمت ہے، جو تیرے دامن میں نعمت ہے، جو تیرے دامن میں دولت ہے، جو پروٹوکول بن مانگے رب نے تمہیں دیا ہے کہ تمہیں ایمان کی دولت سے مالا مال کیا ہے. ایمان تیرے دامن میں ہو، پھر تو غریب ہے، پھر تو کمزور ہے. پوری دنیا کے غیر مسلم وہ غریب ہے، تو امیر ہے. کیونکہ
وہ دولت ان کے پاس نہیں جو دولت تیرے دامن میں ہے. پادری کہتا ہے میں نے پہلے آسمانی کتابوں میں یہ پڑھا ہے کہ جب آدمی وضو کر لیتا ہے تو رب اس کے ساتھ ہو جاتا ہے. میں نے وضو کیا بھی دھڑک ہو گیا. پادری کہہ رہا ہے ہم مسلمان ہیں. ہم اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا وضو کی حالت میں موت کا آنا شہادت کی موت ہے. کی ہے سارے بولیے شہادت کی موت. بس یہ میں نے 2 پیغام آپ کو دینے تھے. یہ میں یاد دہانی کروائی ہے. کیا کروائی ہے؟ یاد دہانی. رات کو وضو کر کے سونا ہے, وضو کے بغیر نہیں سونا. ٹھیک ہے, وضو کر لیں. نمبر 1 جو رب کو بھی پسند ہے, نبی کی ادا ہے. نمبر 2 پھر اس کا آپ نے پتا کیا کرنا ہے؟ کہنا یا درشی پڑھنا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس سے چہرہ مصطفیٰ علیہ السلام کی مسکراہٹ کی دولت ملے گی. نمبر 3 آپ نے کہنا یا اللہ کس نے میرا شکوہ کیا ہے, غیبت کی ہے, مخالفت کی ہے, میں نے سب کو معاف کیا. میں نے سارے بولیے میں نے. اب سننا, جب تم نے وضو کیا تو یہ رب کو پسند ہے, رب تیرے ساتھ ہو گیا. ترتیب سن لیں, جب تو نے وضو کیا تو رب تیرے ساتھ ہو گیا. تو نے درود و سلام پڑھا وآلہ کا لفظ استعمال کیا تو چہرہ مصطفیٰ کی مسکراہٹ کی دولت تیرے دامن میں آ گئی. نمبر 3 تو نے بھائیوں کو معاف کیا, رب نے تجھے معاف کر دیا. نمبر 4 جب سو گیا تو تیری روح رب کے دربار میں چلی گئی. این یطوف بالعرش, عرش کا طواف کر رہی ہے. ویسجد اللہ تعالیٰ, اور پیشانی تیری سجدے میں ہے. مجھے یہ بتا سوتے وقت وضو کریں تو رب تیرے ساتھ ہو جائے, دروشی پڑھیں تو میرے آقا کے چہرے کی مسکراہٹ کی دولت تیرے دامن میں آئے, بھائیوں کا معاف کریں تو رب اس وقت تجھے معاف کر دے. پھر تو وضو میں جب سو جائیں معافی بھی مل گئی, مسکراہٹ بھی مل گئی, رب اب تیرے ساتھ ہو گیا اور تیری روح رب کے پاس جا کر ساری رات جتنی دیر سویا رہے طواف کرتی رہے, پیشانی سجدے میں رہے. اب تو مجھے بتا اس سے بڑی بھی کوئی دولت ہے جو تیرے دامن میں آ گئی یار؟ اگر تو اب میں جس موضوع پہ